بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن دام علی اعدائہم اجمعین اما بعد الحالۃ الثالثہ ان یقطع عن الاضافت لفظا و معنى ولا ينوى المضاف الیہ فیعربان ایضا الاعراب المذکور ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الاسماء النكرات فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد۔ سابقہ مباحثے میں ہم نے ذکر کیا کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو مبنی ہیں لیکن مبنی علی الضم ہیں، یعنی وہ مطلقاً تینوں حالات میں گویا حالت وہ رفعی ہو، نسبی ہو یا جری حالت ہو، تینوں حالتوں میں وہ اسماء مبنی علی الضم ہی رہتے ہیں، اور ان کی مثال مصنف نے کیا دی؟ قبلو اور بعدو اور اس جیسے، اور جیسے جہاد ستہ مثلا، یہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی الضم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے چار ترکیبیں پیش کی ہیں قبل اور بعد کی، چار حالات پیش کی ہیں قبل اور بعد کی۔ پہلی حالت یہ تھی کہ آپ دونوں کو، قبل اور بعد کو مضاف کریں گے اور ان کا مضاف الیہ ذکر ہوگا، اس صورت میں یہ قبل اور بعد منصوب ہوں گے ظرفیت کی بنا پر اور مکسور ہوں گے من کی وجہ سے، وجہ فرما لی آپ نے۔ دوسری حالت یہ تھی کہ جب یہ دونوں مضاف ہوں لیکن ان کا مضاف الیہ حذف کیا جائے، وہ نیتاً رکھا جائے لفظ کو ثابت رکھتے ہوئے، لفظ کو حذف نہیں کرنا، لفظ کو مقدر رکھنا ہے، کاٹنا نہیں ہے۔ صحیح۔ تب اس کو اعراب کیا دیا جائے گا؟ ان کو اعراب وہی دیا جائے گا جو ہم نے سابقہ ذکر کیا کہ ظرفیت کی بنا پر یہ منصوب ہوں گے اور من کے آ جانے کی وجہ سے کیا بنیں گے؟ مجرور بنیں گے۔ لیکن ایک اور شرط کیا تھی کہ یہ دونوں اس حالت میں جب ان کا مضاف الیہ حذف کیا جائے اور نیت میں رکھا جائے لفظاً، تو ان کو تنوین نہیں دی جائے گی قبل اور بعد کو۔ تیسری حالت کیا ہے؟ جبکہ مصنف کو چاہیے تھا کہ چوتھی حالت کو اس پر مقدم کرتا، پھر تیسری حالت کو آخر میں، یعنی جو تھی اس کو چوتھے نمبر پہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ جو دوسری حالت بیان کیا ان یحذف مضاف الیہ وینوی ثبوتہ لفظی، اس کے بعد یہ آنی چاہیے تھے کیا کہ ان یحذف المضاف الیہ وینوی معناہ دون لفظی۔ آخر میں یہ چیز ذکر کرنی چاہیے تھی، تو ایک مرتبہ کیا ہے، اصلاً قبل اور بعد کو اضافت سے ہی کاٹا جائے گا، لفظی طور پہ بھی معنوی طور پہ بھی۔ تو ترتیب کے اعتبار سے مصنف حضرات نے ترتیب میں تھوڑا کیا کیا ہے؟ ہیر پھیر کیا ہے، اور ٹھیک نہیں ہے وہ، جبکہ مناسب یہ تھا کہ چوتھی حالت کو تیسری حالت پر اور تیسری حالت کو چوتھی حالت پر آنا چاہیے تھا۔ واضح ہوئی بات؟ صحیح۔ خیر، مصنف کی ترتیب کے مطابق چلتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ قبل اور بعد اضافت سے ہی کٹ جاتے ہیں، اصلاً یہ مضاف ہوتے ہی نہیں۔ صحیح۔ ہم نے کیا کہا؟ قبل اور بعد کیا ہوتے ہیں؟ لازم الاضافہ، ٹھیک۔ لیکن ایک حالت یہ ہے کہ یہ قبل اور بعد ایک مرتبہ اضافت سے کٹ جاتے ہیں، لفظاً بھی
معنن بھی اور نیت میں ان کا مضاف الیہ بھی نہیں رکھا جاتا، نہ لفظی طور پہ نہ معنوی طور پہ. توجہ فرمائیے گا، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ دونوں قبلو اور بعدو اضافت سے کٹ جائیں گے، ان کا مضاف الیہ حذف کیا جائے گا لفظی طور پہ بھی معنوی طور پہ بھی، اور اس کا مضاف الیہ کا لفظ جس کو مضاف الیہ کو حذف کریں اس کا لفظ نہ ثبوتاً آپ نیت میں رکھیں گے نہ معنن آپ نیت میں رکھیں گے. اور جو فرما لیا آپ نے. اچھا، جب آپ قبل اور بعد کو اضافت سے کاٹ رہے ہیں اور اس کے مضاف الیہ کو مطلقاً حذف کر رہے ہیں لفظاً اور معنن، تو پھر ان کا اعراب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ان کا اعراب وہی ہوگا کہ ظرفیت کے بنا پر یہ منصوب ہوں گے اور من کے آنے کی وجہ سے یہ کیا ہوں گے؟ مجرور ہوں گے، لیکن ان کو تنوین دی جائے گی. کیونکہ ہم تنوین سے کیوں کاٹ رہے تھے، کیوں تنوین نہیں دے رہے تھے؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ ہم نے کیا رکھا تھا؟ نیتاً رکھا ہوا تھا، لیکن تیسری حالت میں اصلاً وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حذف کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. تو جب ہم ان کو مضاف الیہ حذف کر رہے ہیں اور اس کی اضافت کاٹ رہے ہیں تو تنوین واپس لوٹ کے آئے گی. کیوں تنوین واپس لوٹ کے آئے گی بھائی؟ تنوین تو اسم کی علامت ہے، تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلاً قبل اور بعد دو اسم ہی تو ہیں. صحیح، ہمارے پاس اسم میں ہی تو چل رہی ہے. واضح؟ اور وہ کون سے اسم ہیں؟ کون سے اسماء میں سے ہیں؟ معرفہ میں سے ہیں یا نکرہ میں سے؟ کہتے ہیں نکرہ میں سے ہیں، عموم ہے. جیسے مثال کیا ہے اس تیسری حالت کے؟ جئتک قبلاً و بعداً، یا من قبل و من بعد. منصوب ہیں لیکن تنوین کے ساتھ، مکسور ہیں مجرور ہیں لیکن تنوین کے ساتھ. اچھا، یہ بات ذکر ہو گئی جی. ٹھیک، اس حالت کو ملاحظہ کیجیے. الحالۃ الثالثہ ان یقطع عن الاضافۃ لفظا ومعنا ولا ينوى المضاف الیہ. ان دونوں کو، قبل اور بعد کو، اضافت سے کاٹا جائے گا، یعنی یہ مضاف نہیں ہوں گے نہ لفظی طور پہ نہ معنوی طور پہ. اور جب ان کی اضافت کو آپ کاٹ رہے ہیں تو اس کے مضاف الیہ کو بھی آپ نیت میں نہیں رکھیں گے، نہ ثبوتاً نہ نیتاً معنوی طور پہ. فَيُعْرَبَانِ أَيْضًا أَوْ يُعْرِبَانِ أَيْضًا. تو اس حالت میں بھی، تیسری حالت میں بھی ان کو اعراب دیا جائے گا، اعراب المذکور، وہی اعراب جو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی ظرفیت کی بنا پر منصوب اور من کی وجہ سے مجرور. وَلَكِنَّهُمَا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں يُنَوِّنان، ان دونوں کا آپ تنوین دیں گے. لِأَنَّهُمَا، کیونکہ یہ قبل اور بعد حِينَئِذٍ اس وقت کیا ہیں؟ اسمان تامان، دو تام اسم ہیں، دو تام اسم ہیں. کسائر الاسماء نکرات، جیسے تمام کے تمام اسماء نکرات تام ہوتے ہیں اپنی معنی میں، یہ بھی تام ہیں. ٹھیک، جیسے فتقول جئتک قبلا و بعدا، جئتک قبلا و بعدا. ٹھیک، ومن قبل ومن بعد. شاید مثال کیا ہے؟ قبلا و بعدا. ان کو نصب کیوں دیا گیا ہے؟ ظرفیت کی بنا پر. یہ منصوب ہیں ظرفیت کی بنا پر. اور قبل اور بعد مجرور کیوں ہیں؟ من کی وجہ سے. من جارہ، قبل کیا ہے اس کے لیے؟ مجرور مع تنوین. تنوین کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے مضاف الیہ کو ہم نے اس قبل کو ہم نے اضافت سے اصلاً لفظی اور معنوی طور پہ کاٹ دیا ہے. جیسے شاعر کا قول ہے، کہتے ہیں کہ یہ ادب میں بھی استعمال ہو، فساغ لی الشراب وکنت قبل اکاد اغص بالماء الفرات.
ٹھیک. یہ کنتو قبلن، یہ کنتو قبلن کیا ہے؟ کنتو فعل بفاعل ہے، قبلن اس کے لیے مفعول ہے، لیکن یہ ظرفیت کی بنا پر کیا ہے؟ منصوب ہے. اس شعر کے جو آخری فقرہ ہے اکاد اخص بالماء الفرات، کہتے ہیں کہ یہ شعر کی نسبت اصل میں قوم نے دی ہے عبداللہ ابن یعرب کو، جبکہ اس شعر کا شاعر عبداللہ ابن یعرب نہیں بلکہ کون ہے؟ یزید بن سعد. اور آخری شعر میں جو اکاد اغص بالماء الفرات ہے، یہ اکاد اغص بالماء الفرات نہیں بلکہ اکاد اغص بالماء الحمیم ہے، الحمیم. ٹھیک ہے، اس وجہ سے. اچھا، اور کہتے ہیں کہ تیسری حالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض قاری کرام نے، بعض علماء نے اس آیت کو اس طرح پڑھا ہے للہ الامر من قبل و من بعد بالخفض و تنوین. یعنی کیسے کر کے پڑھا ہے؟ للہ الامر من قبل و من بعد، ایسے بھی پڑھا ہے، وللہ الامر من قبل و من بعد کر کے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن متفق علیہ جو قرأت ہے وہ کیا ہے؟ قبلو والی ہے، جو قرآن میں بھی آج کل مخطوط ہے. اچھا، چوتھی حالت کیا ہے؟ قبل اور بعد دو اسم ہیں، دونوں مضاف ہیں، لیکن ان کے مضاف الیہ کو حذف کر کے اس مضاف الیہ جو حذف کیا ہے محذوف مضاف الیہ کی معنی کو آپ نے نیت میں رکھا ہے، نہ کہ اس کے لفظ کو. جیسے ہم نے سابقہ مثال میں ذالک کو کیا رکھا تھا؟ لفظ کو نیت میں رکھا تھا. یہاں پہ لفظ نہیں رکھیں گے، صرف وہ کیا کریں گے؟ ہم معنی نیت میں رکھیں گے، نہ کہ لفظ. فیبنی عفوا. اچھا، جب ہم اس کو یعنی قبل اور بعد کو اس کے مضاف الیہ کو حذف کریں گے اور اس کی معنی کو نیت میں رکھیں گے فقط مضاف الیہ کی، تب ان کو کون سا اعراب دیا جائے گا؟ کہتے ہیں اس صورت میں یہ مبنی علی الضم ہوں گے تینوں حالتوں میں. تو جو ہمارا لیا آپ نے، یعنی اگر آپ قبل کو اور بعد کو مضاف کرتے ہیں اور اس کے مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کی معنی کو صرف نیت میں رکھتے ہیں تو مبنی علی الضم ہوگا تینوں حالتوں میں. توجہ فرما لیا آپ نے؟ اچھا، مثال کیا دی ہے؟ وہی معروف مثال، جیسے قرائے سبا، 7 قاری قرآن جو مشہور ہیں، ان قاریوں نے اس آیت کو اسی لیے پڑھا ہے کہ للہ الامر من قبل و من بعد مبنی علی الضم کر کے کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا مضاف الیہ حذف ہے اور ہم اس کو معنی نیت میں رکھ رہے ہیں، لفظاً نہیں. توجہ فرما لی آپ نے؟ یہاں سے آپ سمدیہ اور ہدایہ میں جب قبل اور بعد کی بحث پہ پہنچتے ہیں اور یہ مثال آپ کے سامنے آتی ہے کہ للہ الامر من قبل و من بعد، تو آپ کو کتنی ترکیبیں کرواتے ہیں؟ 4-5 ترکیبیں کرواتے ہیں. مضاف الیہ حذف ہے، مضاف الیہ باقی ہے، مضاف الیہ باقی ہے تو قبل کیا ہوگا، مضاف الیہ حذف ہے تو کیا ہوگا. یہ چاروں ترکیبیں، چاروں حالتیں آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہیں. لیکن اس میں ایک بات غور کرنے کی ہے جو میں کل آپ کو نہیں بتا سکا، وہ یہ ہے کہ قبل اور بعد کو جر من دیتی ہے. من کے علاوہ دوسرے جو حروف جارہ ہیں وہ قبل اور بعد کو جر نہیں دیتے. توجہ فرمائی آپ نے؟ اچھا، اس کے بعد یہ عبارت پڑھ لیں، اس کے بعد ایک نئی بحث شروع کرتے ہیں. الحالت الرابعہ، چوتھی حالت ہے ان یحذف المضاف الیہ،
مضاف الیہ کو حذف کیا جائے، وینوا معناہ دون لفظہ، اور اس کی معنی کو نیت میں رکھا جائے، اس کے لفظ کو نہیں، لفظ کے بغیر، فیبنیان حینئذ علی الضم، اس صورت میں چوتھی حالت میں یہ مبنی علی الضم ہوں گے، قراءت السبع، جیسے 7 قاریوں کا یہی قراءت متفق ہے، قراءت کیا ہے کہ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قبل اور بعد مبنی علی الضم ہوتے ہیں تینوں حالتوں میں، رفعی حالت میں بھی، نصبی حالت میں بھی اور جرعی حالت میں بھی، تو یعنی اس سے مراد آپ کی چوتھی حالت ہے کہ جب قبل اور بعد کے مضاف الیہ کو حذف کیا جائے اور اس کے مضاف الیہ کی معنی کو نیت میں رکھا جائے، تب آپ کہتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں، مبنی علی الضم ہوتے ہیں فی احوال الثلاثہ۔ باقی 3 جو ہم نے صورتیں پیش کی ہیں اس میں یہ کیا ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھا جائے تو مصنف کی ترتیب حالات ذکر کرنے کی ٹھیک ہے کہ پہلے تینوں معربت والی حالت ذکر کی، آخر میں مبنی والی حالت ذکر کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے متن میں کہا ہے وَأَخَوَاتِهِمَا عفواً، ان دونوں جیسے، یعنی جو ظرفیت کی معنی پہ دلالت کرتے ہوں، وہ بھی مبنی علی الضم ہوتے ہیں۔ کب؟ جب ان کے لیے بھی یہ چوتھی حالت پائی جائے۔ جہات، جیسے جہات 6 ہیں، 6 جہتیں ہیں، کون کون سی؟ فوق، تحت، وراء، امام، یمین، شمال، یا ان کی معنی میں جو الفاظ پیش کیے جاتے ہیں، مثلا جیسے امام اور وراء کے لیے دوسرے کیا لفظ آتے ہیں؟ خلف، ٹھیک، قدام، قدام یعنی آگے، خلف یعنی پیچھے، یا آپ دوسرا لفظ کیا کہیں، امام یعنی آگے، وراء یعنی پیچھے، ٹھیک۔ تو اس کا بھی اعراب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو قبل اور بعد کو ہوگا۔ دوسرا مثال دیا ہے اولو، ٹھیک، یہ اولو لفظ جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اس کی 2 معنی ہیں، توجہ فرمائیں، اس کے 2 استعمال ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لفظ اولو صفت واقع ہوتا ہے، ایک مرتبہ یہ لفظ اولو، یہ کلمہ اولو اسم واقع ہوتا ہے۔ تیسرا استعمال اس کا یہ ہے، تیسرا بھی ہے لیکن وہ شاذ ہے، کہ یہ اولو ظرف واقع ہوتا ہے۔ مثال لکھیں تینوں کے، مثلا صفت کی مثال کیا ہے؟ جب یہ اولو صفت کی معنی میں آتا ہے تو اس کی معنی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اسبق، توجہ فرمائیے گا، جب یہ اولو صفت واقع ہو تو اس کی معنی کیا ہوتی ہے؟ اسبق۔ جیسے مثال کیا ہے؟ ھذا اولو من ھذین، یہ ان دونوں سے سب سے پہلے ہے۔ توجہ فرمائی، آپ نے مثال لکھ لی آپ نے، اس سے واقع ہوتا ہے، اور جی یعنی ایک تو صفت اسم اور ظرف۔ پہلی معنی پہلے استعمال پہ آئیں کہ جب اولو صفت واقع ہو، ٹھیک، تو یہ اسبقو کی معنی میں آتا ہے، یعنی بطور اسم تفضیل استعمال ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا اس بات پہ، جی میں نے اس لیے آپ کو کل گزارش رکھی تھی کہ آپ نے کاپی لانی ہے، کچھ چیزیں میں نے لکھوانی ہیں آپ کو۔ اولو کا پہلا استعمال کیا ہے؟ میں دوبارہ آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں تھوڑا راسخ ہو جائے۔ اولو کا پہلا استعمال کیا ہے؟ کہ یہ صفت واقع ہوتا ہے،
बेमाना अस्बको, इसमें तफजील के वजन पे। मिसाल क्या दी हमने, हादा अव्वलो मिन हाज़ैन, यानी हादा अस्बको मिन हाज़ैन, ये जो शख्स है ये इन दोनों में से सबसे पहले है। तवज्जो फरमा लिया आपने? ठीक। दूसरा इसका इस्तेमाल क्या है अव्वलो का, कि ये अव्वलो इस्म वाक़े होता है। इस्म वाक़े होता है। ठीक। जैसे इसका मिसाल क्या है, लक़ीतुहु या लक़ीतुहु आमन अव्वला, लक़ीतुहु आमन अव्वला, यानी मैं उससे पहले साल मिला था। ठीक है। तीसरा इसका इस्तेमाल क्या है, तीसरा इसका इस्तेमाल ये है कि ये ज़र्फ़ वाक़े होता है अव्वल। जब ये ज़र्फ़ वाक़े हो तो ये कब्लु की माना में आता है। जब ये ज़र्फ़ वाक़े हो तो कौन सी माना में आता है, कब्लु की माना में। जैसे मिसाल क्या है, रअयतुल हिलाल अव्वल अन्नास, मैंने चांद को लोगों में से सबसे पहले देखा है। ठीक है। अच्छा, यहां पर इबारत में जो अव्वलो लफ्ज आया है, ये अव्वलो बेमाना सिफत वाली ली है इब्न हिशाम ने, या ये अव्वलो जो इस्म वाक़े होता है वो मुराद ली है, या वो अव्वलो जो ज़र्फ़ की माना, ज़र्फ़ के लिए इस्तेमाल होता है कब्लु की माना में, वो मुराद ली है। तो यहाँ पर अव्वलो से मुराद वो अव्वलो है जो ज़र्फ़ के लिए वाक़े होता हो और कब्लु की माना में आए, उस वो मबनी पर क्या होता है, ज़म होता है। या संतुम, जिसकी मिसाल हमने क्या दी, रअयतुल हिलाल अव्वल नास। ठीक। अच्छा, दूसरा लफ्ज क्या है, दूनो। ठीक, ये दूनो सिंधी वाला नहीं है, वो जो फरमाई ना, वो जो दूनो सिंधी वाला उसकी माना क्या है, चेहरा कहते हैं ना गुस्से में। अच्छा, अब जो फरमा लिया आपने। दूसरा लफ्ज क्या है, दूनो, जो ज़र्फ़े मकान वाक़े होता है। तवज्जो फरमाइए, दोनों क्या, ज़र्फ़े शेख अली जी, दोनों ज़र्फ़े मकान वाक़े होता है, और ये नाम है करीब मकान के इस्तेमाल होने के लिए, यानी वो मकान जो ज़्यादा करीब हो, अदना हो, उस माना में इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल क्या है, मैं इसका मिसाल देता हूँ आपको। जलस्तु दून ज़ैदिन, दून ज़ैदिन, अभी देखे ना यहाँ पे दून की एक ही एक और माना भी है, वो क्या है, इफ्तराक और यानी फ़र्क की माना में आता है। ठीक है, इस्तिस्ना की माना में आता है। वो नहीं, वो दून जो इसमें मकान वाक़े हो और कौन सी माना दे, कुर्ब की माना दे, अदनाल मकान की माना दे, वो दूनो ज़र्फ़ मकान मबनी अलल ज़म होता है। जैसे जलस तो दून ज़ैदिन, मैं ज़ैद के करीब मकान, यानी जहाँ ज़ैद बैठा था मैं उसके करीब ही बैठा था। जलस तो दून ज़ैदिन। ठीक होगी बात? ठीक।
اور تیسری مثال کیا دی ہے انہوں نے؟ نحوہن. ٹھیک. اچھا، اب مصنف نے اول، دون اور نحوہن ان تینوں کی مثالیں نہیں دی، صرف اولو کی مثال دی ہے شاعر کے قول کی بنا رکھتے ہوئے. عبارت پڑھیں، عبارت میں دیکھتے ہیں. وَقَوْلِي وَأَخَوَاتِهِمَا، اور میرا یہ قول کہ قبل اور بعد جیسے جو ظرف واقع ہوتے ہیں وہ بھی ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم ہوتے ہیں. اردت بھی، میرے اس قول سے، وَأَخَوَاتِهِمَا سے میری مراد کیا ہے؟ اردت بھی اسماء الجہات الست، 6 جہتیں جن کا نام، وہ اسماء جو 6 جہات کا ہے، 6 طرفوں کا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ فوق، تحت، ورا، امام، یمین، شمال، یا ان کی معنی میں جو ایسے جیسے خلف اور قدوم مثلا. وَأَوَّلُ، اور دوسرا کون سا جو ان کی مثل ہے؟ اول کون سا؟ جو ظرف واقع ہوتا ہو اور قبل کی معنی دے. صحیح. جیسے اس کی مثال ہم نے کیا دی تھی؟ رأیت الہلال اول الناس. ٹھیک. اس کے بعد دون، جو ظرف مکان ہے اور قرب کی معنی دے، قرب مکانی کی معنی دے. جلست دون زید، میں زید کے قریب بیٹھا تھا. صحیح. ونحوہن، اور جیسے نحوہن ہے. اچھا. وقال الشاعر، شاعر نے کیا کہا ہے؟ فقط ایک مثال دی ہے مصنف نے یہاں پہ. لا امرک ما ادری وانی لاوجل علی اینا تعد المنیۃ اول. ٹھیک. یہاں پہ شاید مثال کیا ہے؟ المنیۃ الاول، شاید مثال ہے. اور دوسرا شعر جیسے اذا انا لم اؤمن علیک ولم یکن لقاؤک الا من وراء، یہ کس کی مثال دی ہے؟ جہات 6 میں سے ایک جہت کی مثال دی ہے. یہاں پہ شاید مثال کون سا ہے؟ وراء. احسنتم. ٹھیک. جو ظرف مکان ہے اور مبنی علی الضم ہے اور محل جر پہ ہے کیونکہ اس سے پہلے من آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو من اور ورا کیا ہے؟ جار مجرور ہیں. اچھا. اور یہ کس کے متعلق ہیں؟ یہ متعلق ہیں اس خبر کے جو یکن کی ہوگی. وَلَمْ يَكُنْ لِقَاؤُكَ إِلَّا مِنْ وَرَائِ، یکن کی جو خبر ہوگی وہ اس کے کیا ہیں؟ متعلق ہیں. اچھا. واضح ہوگی بات انشاءاللہ؟ واضح ہو گئی. مصنف فرماتے ہیں، مصنف کہتے ہیں ابن ہشام کہ جب ہم مبنی علی الضم، وہ اسماء جو مبنی علی الضم ہوتے ہیں، جیسے قبل ہو، جیسے بعد ہو، جیسے جہات 6، جیسے اول ہو، جیسے دون ہو، جیسے نحوہن، ان کے ذکر کے بعد ہم مبنی علی السکون کا ذکر شروع کر رہے ہیں، اس کو تذکرہ کر رہے ہیں. اور ہم نے مبنی علی السکون وہ اسماء جو مبنی بر سکون ہو، جن کے اوپر جزم ہو، تینوں حالتوں میں، گرچہ وہ حالت رفعی کے لیے آئیں، حالت نصبی میں آئیں، حالت جری میں آئیں، وہ مسکون ہی رہیں گے. ان کے لیے ہم نے 2 مثالیں دی ہیں، ایک من کی، ایک کم کی. جیسے من کی مثال کیا ہے؟ جاءنی من قام، یا مثال رأیت من قام، مررت بمن قام. ٹھیک ہے. اچھا. تو کیا ہے؟ جاء فعل، یا جو ہے مفعول ہے اس کے لیے، من رفع حالت میں، اور قام کیا ہے؟ فعل ہے، اس کا فاعل کون سا ہے؟ من ہے جو اس پر مقدم ہے. ٹھیک. ورأیت من قام، اسی طرح من جو ہے رأیت کے لیے مفعول کے مقام پر آئی ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہ مبنی علی السکون ہے. مررت بمن قام، یہاں من پہ با جارہ داخل ہوئی ہے، پھر بھی کیا ہے؟ من مبنی علی السکون ہی ہے. اچھا.
اس کے بعد دوسری مثالیں دی ہیں جیسے کم کی، کم مالک، کم عبدن ملکت و بکم درہم اشتریت۔ صحیح۔ کم تینوں صورتوں میں دیکھیں کیا ہے، مبنی علی سکون ہے۔ ٹھیک، اس کو عبارت میں پڑھتے ہیں، کوئی زیادہ اس میں دقیق بات نہیں ہے، توجہ فرمائیں گے۔ وَلَمَّا فَرَغْتُ مِن ذِكْرِ الْمَبْنِي عَلَى الضَّمِّ، مبنی علی الضم کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد ذکر تو میں نے ذکر کیا ہے المبنی علی السکون، صحیح۔ وہ اسماء جو مبنی بر سکون ہوتے ہیں، مبنی بر جزم ہوتے ہیں۔ وَمَثَّلْتُهُ، اور میں نے اس قسم کی مثال دی ہے بمن و کم، من اور کم کے ذریعے۔ صحیح۔ تقول، آپ کیا کہیں گے؟ آپ یوں کہیں گے جاءنی من کام ورأیت من کام ومررت بمن قام۔ فتجد من، تو آپ پائیں گے کہ من ملازمت للسکون، اس کے لیے سکون لازمی پایا جاتا ہے اس میں، پھر احوال ثلاثہ، تینوں صورتوں میں، رفعی حالت میں بھی جب وہ فاعل کے مقام پر کھڑی ہے، نصبی حالت میں جب وہ مفعول کے مقام پہ کھڑی ہے، اور جری حالت میں بھی جب وہ اس پہ حرف جار داخل ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ تَقُولُ، اور اسی طرح آپ کہیں گے کم مالک، کم مالک۔ اب کم مالک میں ترکیب آپ کے حساب سے ہے کہ کم خبر مقدم ہے، مالک اس میں کیا مبتدا مؤخر ہے، یا کم خود کیا ہے استفہام ہے اور مبتدائی ہے، اور مالک اس کے لیے خبر ہے مثلا۔ وَكَمْ عَبْدًا مَلَّكْتَ، اور یہاں پہ کم دیکھیں عبدًا ملکت، یہ ملکت کے لیے کیا ہے مفعول ہے، یعنی ملکت کم عبدًا، اصل یہ ہے کم جو ہے اپنے عامل پر کیا ہوئی ہے مقدم ہوئی ہے صدارت کی وجہ سے، کیونکہ کم جو ہے لازم و صدارت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ہدایہ میں سمدیہ میں کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو لازم و صدارت ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ کم استفہامیہ ہے، اور استفہامیہ حروف اکثر کیا ہوتے ہیں مقدم ہوتے ہیں۔ وَبِكَمْ دِرْهَمٍ اشْتَرَيْتَ، اب یہاں پہ دیکھیں با جا رہا ہے، کم مجرور ہے، لیکن کم مبنی اور سکون ہونے کی وجہ سے با نے اس پر عمل نہیں ظاہر کیا۔ فَكَمْ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ بِالْابْتِدَاءِ عِنْدَ سیبویہ، دیکھیں وہی عبارت آ گئی کہ کم جو ہے پہلی مثال میں، جیسے کم مالک، پہلی مثال میں رفع کی جگہ پر ہے ابتدا کی وجہ سے، عند سیبویہ، سیبویہ اس چیز کا قائل ہیں کہ کم مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے۔ وَعَلَى الْخَبَرِيَّةِ عِنْدَ الْأَخْفَشِ، لیکن اخفش کہتے ہیں یہ خبر مقدم ہے مالک کی، اس لیے یہ کیا ہے مرفوع ہے۔ بہرحال کس چیز میں متفق ہے یہ دونوں کہ کم مرفوع ہے، پھر وہ ابتدا کی وجہ سے ہو یا خبر مقدم ہونے کی وجہ سے ہو، لیکن ہے مرفوع۔ وفی الثانی، اور دوسری مثال میں کیا ہے کم عبد الملک فی موضع نصب علی المفعولیت بالفعل الذی بعدہا، کم منصوب ہے نصب والی جگہ پہ ہے، مفعول والی جگہ پہ ہے، کس کا مفعول؟ اس فعل کا مفعول جو اس کے بعد ملکت آ رہا ہے اس کے لیے۔ وفی موضع، وفی الثالث، اور تیسری مثال میں فی موضع خفض الباء، اور تیسری مثال میں یہ مقام جر پر ہے با کی وجہ سے، با حرف جر ہے، وہی ساکنۃ فی احوال ثلاثہ کما تری، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں حالتوں میں یہ کیا ہے کم اور من ساکنی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم سوال کرتے ہیں ابن ہشام، آپ نے اصل کے خلاف کام کیا۔ اصل مبنی کتنے ہیں؟ 3، فعل ماضی، امر، اور کیا ہے حروف، یہی ہے فعل ماضی، امر حاضر اور حروف۔ یہ من اور کم اسما ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حروف بھی ہیں۔ مبنی علی السکون تو تمام مبنیات میں سے، توجہ فرمائیے گا، جو ہم نے تمام مبنی ذکر کیے، کون سے ذکر کیے؟ مبنی علی الفتح ذکر کیا، مبنی علی الکسر ذکر کیا، مبنی علی الضم ذکر کیا۔ ان میں علماء کا اختلاف پایا جاتا تھا کہ ان کا اعراب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے چینج ہوتا رہتا ہے، اس میں فروق پائے جاتے ہیں، اس میں فرقے پائے جاتے ہیں، مذہب پائے جاتے ہیں کہ کوئی بنو تمیم والے قائل ہے کہ اس کو یہ اعراب دیا جائے، یا اہل حجاز قائل ہے کہ یہ اعراب دیا جائے، کچھ کس ترکیب کی وجہ سے اس کا اعراب تبدیل کر رہے تھے، توجہ فرمائی آپ نے۔ لیکن مبنی علی السکون میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر یہ چیز آئے تو یہ اپنے سکون کو چھوڑ دے گا، یعنی یہ اصل مبنی ہے۔
جب یہ اصل مبنی تو آپ نے اس کو آخر میں کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا. کہتے ہیں اس لیے کہ شاید آپ کو یا کسی کو یہ وہم ہو کہ میں نے اس کو پہلے ذکر کیا ہے لہٰذا یہ اصل مبنی نہیں ہے. اصل چیز کو میں نے آخر میں ذکر کیا ہے تاکہ وہ وہم کہ اصل مبنی سکون کے علاوہ دوسرے بھی ہوتے ہیں وہ وہم ختم ہو جائے، فقط اس وہم کو دفع کرنے کے لیے. وَلَمَّا ذَكَرْتُ الْمَبْنِيَ عَلَى السُّكُونِ مُتَأَخِّرًا، اور جب میں نے مبنی علی السکون کو آخر میں ذکر کیا ہے تو یہ کیوں ہے؟ خشیت من وہم من یتوہم انہ خلاف الاصل، تو مجھے یہ خوف ہے کہ شاید کوئی وہم کرنے والا یہ وہم کرے کہ یہ اصل کے خلاف ہے. فدفعت هذا الوہم بقولی، تو اس وہم کو کہ آپ نے اس کو آخر میں ذکر کیا ہے تو یہ تو اصل کے خلاف ہے، یہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں کہ ہم نے اس وہم کو دور کیا ہے کہ ہم نے اپنی عبارت میں جب ہم نے مبنی کی ذکر کیا تھا تو ہم نے کیا کہا ہے؟ وَكَمْ فِي لُزُومِ السُّكُونِ وَهُوَ أَصْلُ الْبِنَا، وہ کیا ہے؟ اصل بنا، یعنی اصل مبنی کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے کہ تینوں حالتوں میں رفعی نصبی جری حالت میں وہ مبنی علی السکون ہی رہتا ہے گرچہ کوئی بھی عامل آ جائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.